نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعلكم من ضعف قوة ثم جعل من قوة ضعفا وشيبا ويخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و ثنا کبریائی تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہی لائق و زیبا ہیں جو اس تمام کائنات کا خالق مالک معبود برحق وہی مشکل کشا وہی حاجت روا اور وہی سب کچھ ہے انگینا درود و سلام و امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگان دین اسلامی بھائیوں دوستوں اور پیارے بچوں میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام حضرات کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اور ہر شخص اس بات کا یقین کر لے دیکھ لے کہ وہ آگے کل آنے والی قیامت کے لیے کیا آگے پیش کر رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام اعمال سے باخبر ہے میں سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ایک تو یہ کھڑکیاں کھول دیں گرمی بہت زیادہ ہے باہر بھائیوں کو تھوڑا کم از کم تھوڑی سی ہوا ملے گی اور تھوڑا قریب ہوتے جائیں تاکہ دو چار بھائی اور اندر آ جائیں تھوڑا قریب ہو جائیں آج کا ہمارا موضوع ہے رعایت المسنین عمر رسیدہ لوگوں کی رعایت ان کا خیال اور ان کا خیال رکھنا ان کی عزت اور ان کا اکرام کرنا انسان مختلف مرحلات سے گزرتا ہے تخلیق کی انسان کی اصل تو ہے مٹی تراب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا مٹی سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے نطفے کی طرف اس کو تبدیل کیا نطفے سے اللہ تعالیٰ خون کے لوتھڑے کی طرف اور وہ خون کا لوتھڑا آگے بڑھ کر جو ہے چبائے ہوئے چنگم کی طرح ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اندر ہڈیاں پیدا کی جاتی ہیں اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے اور پھر وہ جو ہے تولد کے مراحل پر آتا ہے چھوٹا سا معصوم سا بچہ اس دنیا میں ہنستا کھیلتا اپنے بڑوں اور اپنے گھر والوں کے لیے خوشیاں لے کر آتا ہے ہنستا کھیلتا ایک کھلونا ہوتا ہے اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہنستے کھیلتے تتلاتا اور جو ہے
رینگتا اور پھر اپنے الگ آئندہ کے مراحل طے کرتا ہوا، تھوڑا بڑا ہوتا ہوا، کہیں رینگتا ہے، کہیں پکڑ کے چلتا ہے، اور آہستہ آہستہ اپنے ان والدین کی انگلیوں کو پکڑ کے چلنے کے لائق ہوتا ہے، اور وہ والدین اس کی انگلی تھام کر اسے گرنے سے بچاتے رہتے ہیں، لے کر اسے ہر قدم پر آگے جو ہے اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس کے چلنے پر خوش ہوتے ہیں، اس کے گرنے پر خوش ہوتے ہیں، اور اس کو پروان چڑھانے میں لگے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں اس کے پیچھے، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کو بولنا سکھاتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ بولنے کے لائق ہوتا ہے، جب بولتا ہے تو پھر اسے کلمہ سکھایا جاتا ہے، دین سکھایا جاتا ہے، اور دنیا کی تمام جو ہے شعوری اور کے اندر بیدار کی جاتی ہے، تمام معلومات انہیں پہنچائی جاتی ہیں، تعلیم انہیں دی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ مراحل طے کرتا ہوا وہ ایک دن جوان ہو جاتا ہے، اور اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ پہلے تو جب پیدا ہوا تھا اتنا کمزور تھا کہ کچھ کرنے کے لائق نہیں تھا، ہاتھ پیر اس کے اتنے نازک، اتنے کمزور تھے کہ اگر اسے کہیں سے موڑ دیا جاتا، کہیں سے توڑ دیا جاتا تو وہ کچھ کرنے کے لائق نہیں تھا، اور اس کو بڑی احتیاط سے پالا پوسا بڑا کیا، انڈے سے بھی زیادہ، اگر انڈے کو ایک آدمی کیسے جو ہے حفاظت جو ہے رکھتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے، اس سے بھی زیادہ حفاظت سے اپنے بچوں کو پالا جاتا ہے۔ ان کی گردن کہیں گر نہ جائے، کہیں لٹک نہ جائے، گردن پہ ایک ہاتھ رکھا ہے، اور اس کو جو ہے دوسرے ہاتھ سے کی مدد سے اس کو اپنے قریب اپنے کندھے پر اور اپنی چھاتی پر ڈال کے اسے پالا اور بڑا کیا جاتا ہے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، اور پھر یہ طاقت اس کی ایک عرصے تک یہ مراحل طاقتور رہتا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے مراحل اسے عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک وقت آتا ہے، پھر سے وہ ڈھلنے لگتا ہے، اور وہ کمزوریوں کی طرف جانے لگتا ہے۔ پھر اس کی جو صلاحیتیں، جو قوتیں اتنی اود کر آئی تھیں، وہ ساری طاقتیں اور صلاحیتیں کم ہوتی نظر آتی ہیں، قوت ختم ہوتی رہتی ہے، کمزوری پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ ڈھلتا ہوا پھر جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر بڑھاپے سے بھی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ اتنا بوڑھا کھوسٹ ہو جاتا ہے کہ محروم ہو جاتا ہے، ہر کسی سے اپنی وہ تمام طاقتوں سے یا صلاحیتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اور اب وہ صرف کسی کا عاجز یا کسی کا ضرورت مند بن کے رہ جاتا ہے۔ یہ تمام مراحل انسان کی زندگی میں آتے ہیں، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی، وہی اللہ رب العالمین ہے، خلق لکم من ضعف، تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، ایک دم کمزور تھے، تم کو کمزوری سے پیدا کیا، ثم جعل من ضعف قوة، اور پھر تمہیں اس کمزوری سے طاقتور بنایا، قوت کی طرف تمہیں منتقل کیا، ثم جعل من قوة ضعفا وشیبا، اور پھر اس قوت سے دوبارہ تمہیں کمزوری اور بڑھاپے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یخلق ما یشاء، جو بنانا چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں، جو پیدا کرنا چاہتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ خوب علم رکھنے والا اور ہر چیز پر پوری کامل قدرت رکھنے والا، یہ اللہ رب العالمین ہے۔ اب کسی سے کہیے کہ بھائی تم جو ہے اب بہت پیسہ تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں کہ کہاں کتنا مال تمہارے پاس پڑا ہوا ہے، وہ جو جوانی تمہاری گزری ہے اسے دوبارہ لا کے دکھا دو، وہ جو قوتیں تمہاری گئی ہیں انہیں دوبارہ کتنا پیسہ، کروڑوں بلینوں خرچ کر لو، اس طاقت کا ایک دن جو تمہاری طاقت جو تم نے استعمال کی ہوگی وہ طاقت لا کے دکھا دو، نہیں لا سکتے۔ پھر کس بات پہ سارا زمانہ کرتا ہے، اور کب کرتا ہے؟ اسی وہ عمر میں، جوانی کی عمر میں، بڑھاپے میں تو وہ سمجھ جاتا ہے، بڑھاپے میں جا کے سمجھ جاتا ہے کہ بھائی اب میں کچھ نہیں ہوں، لیکن جوانی میں سمجھے کہ میں بھی بوڑھا ہونے والا ہوں، اور اپنی اس قوت کا شکر ادا کرے اللہ رب العالمین کے آگے، نہ کہ اس پہ گھمنڈ کرے اور لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے۔ اور نہ صرف اتنا، بوڑھے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں جوانی میں،
جوان ہے تو بوڑھے کو اے بوڑھا پسند، اور بوڑھے کا کوئی احترام نہیں، کوئی اکرام نہیں، کوئی عزت نہیں. کیوں؟ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ کمزور ہو چکا ہے، گالی بھی بکی جاتی ہے بوڑھوں. اور جب خود بوڑھے ہوتے ہیں، تھوڑا سا بوڑھاپا نظر آیا، کسی نے چاچا بول دیا، چاچا ہوگا تیرا باپ، تیرا دادا، مجھے چاچا کہتا ہے. تمہارا بوڑھا جو بوڑھاپا پن جو نظر آ رہا، اب بوڑھاپے کی طرف آ رہے ہو، وہ احترام تمہیں چاچا کہتے ہیں اور تم اسے گالی بولتے. تو دونوں طرف سے بھی افراط و تفریط کا معاملہ ہے. جوان بوڑھوں کو کچھ نہیں سمجھ رہے اور بوڑھے خود اپنے بوڑھاپے کو کچھ نہیں سمجھ رہے. جبکہ بوڑھوں کو اپنے حساب سے رہنا ہے اور جوانوں کو اور بچوں کو بوڑھوں کی عزت کرنا ہے، ان کا اکرام کرنا ہے، ان کی عزت کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم. خصوصاً اگر مسلمان بوڑھا مل جائے تو اس کی عزت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے. اللہ پسند کرتا ہے کہ کوئی جو ہے نوجوان، کوئی بچہ بوڑھے کی عزت کرے، بوڑھے کا احترام کرے. پچھلے ہی خطبے میں یا اس سے پہلے خطبے میں میں نے ذکر کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی لینے کے لیے آئی ہوئی ہیں اور یہ جو ہے بچیاں کھڑی ہوئی ہیں. لوگ اپنے اپنے جو ہے پانی بھر رہے ہیں، مشکیزیں بھر رہے ہیں، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور یہ بچیاں کھڑی کی کھڑی ہیں. موسیٰ علیہ السلام آ کر پوچھتے ہیں کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ وہ کہتی ہیں لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. اے مسافر، اے اجنبی، ہمیں پانی لینے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ یہ سارے پانی لے کر نہ چلے جائیں. ہمیں لینے نہیں دیا جاتا، اور ہمارا باپ تو بہت بوڑھا اور کمزور ہے. جیسے ہی سنا موسیٰ نے کہ بوڑھا ہے، باپ بوڑھا ہے، ظاہر ہے اسی لیے تو بچیاں آئی ہیں پانی لانے کے لیے، اور فوراً سنا کہ بوڑھا باپ گھر میں بیٹھا ہے اور اس کی مدد کے لیے یہ بچیاں آئی ہیں، فوراً دل تڑپا اور آئے، ان سب کو دھکا دے کے ہٹایا، دور کر دیا، اور پانی بھر کے، مشکیزیں بھر کے، سارا جو سامان وہ لائے تھے، جو برتن لائے تھے، بھر کے دیا، اور پھر جا کے بیٹھ گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو مصر سے نکلے تھے، بھاگتے دوڑتے ہوئے آئے، وہ جا کے تھکے ماندے تھے، کمزور، اس وقت اتنی حالت تھکی ہوئی تھی، لیکن یہ چیز دیکھی نہیں گئی ان سے کہ جو ہے کسی پہ ظلم ہو رہا ہے. اپنی جو طاقت تھی اس کا استعمال صحیح جگہ پہ کیا، اپنی جوانی کا، اپنی طاقت کا استعمال غلط نہیں کیا، بلکہ مجبوروں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے کیا. اور کرنے کے بعد وہ جو ہے پانی پلا کے جب جا کے بیٹھے اور اللہ سے کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ میں تو تیرے در کا فقیر ہوں، تو جو بھی میری طرف نازل کر دے میں اس کا محتاج اور ضرورت مند ہوں یا رب العالمین. ادھر یہ دعا کی، اللہ نے وہ دعا ایسے قبول کی کہ وہ بچیاں جو گئیں شعیب علیہ السلام کے پاس، انہوں نے دیکھا کہ یہ بچیاں اتنی جلدی کیسے آ گئی، روزانہ تو کتنی دیر ان کو پانی لانے میں لگ جاتی تھی. وہ سمجھ گئے کہ کوئی وجہ ہے، پوچھا تو بچیوں نے بتایا ایک بہت ہی طاقتور انسان اور بہت ہی نیک اور شریف انسان نے ہماری مدد کی. ان بچیوں کو دیکھ کر وہ بچیاں کہہ رہی ہیں یہ شریف انسان ہے. کیسے پتا چلا ہوگا کہ شریف ہے؟ ان کی وہ حیا، ان کے وہ آنکھوں کی وہ نظروں کو نیچے رکھنا. وہ بچیوں سے پوچھا لیکن بچیوں کی طرف نظر نہیں دوڑا. آج کیا صورت ہے نوجوانوں کی؟ جہاں کچھ نظر آ جائے، کوئی نظر آ جائے، میں معلوم ہے کہ یہ جو ہے آپ کے غیر محرم ہیں، ان کے اوپر آپ کی نظر نہیں پڑنی ہے، آپ کو گناہ ہے اس کا، لیکن ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا جاتا ہے. وہ بچیاں آئیں، انہوں نے کہا، اور یہ بچیاں نے جا کے کہا کہ نیک اور شریف انسان نے ہماری مدد کی اور بہت طاقتور انسان ہے وہ، کیونکہ جو پتھر انہوں نے کنویں کا اٹھا کے رکھا وہ 30 آدمی اٹھاتے تھے، وہ اکیلے آدمی نے اٹھایا. موسیٰ اتنے طاقتور انسان تھے. پھر اللہ سے مانگا
دعا کی، واسطہ نہیں دیا، نہ ابراہیم کا، نہ ہی نوح کا، نہ ہی آدم کا، اور نہ ہی کسی نبی کا. ڈائریکٹ مانگا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ تو جو میری طرف بھیجنا چاہے تو بھیج دے، میں اس کا فقیر اور محتاج ہوں، بھوک سے تڑپ رہا ہوں. لیکن لفظ بھوک کا استعمال نہیں کیا. یا اللہ تو مجھے جو دے دے میں تیرے در کا فقیر ہوں. اور اللہ نے ان بچیوں کو بھیجا. وہ بچیاں آئیں اور کہا کہ آپ کو ہمارے ابو بلا رہے ہیں، آپ نے جو ہماری مدد کی ہے اس کا اجر دینے کے لیے. اس میں کتنے سارے سبق ملتے ہیں اس چھوٹے سی آیت اور چھوٹے سے ٹکڑے میں، کہ کسی نے اگر احسان کیا ہے اس کا بدلہ دیے تک نہیں رہنا، اس کی مدد کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا. اس نے تمہاری چھوٹی سی ضرورت پوری کی ہے، تم اس کی ضرورت کا خیال کرو. انہوں نے پوچھا کون ہے وہ، تو انہوں نے کہا کہ اجنبی ہے. تو بلا کے لے کر آؤ ان کو، ہو سکتا ہے وہ مسافر ہے، ضرورت مند ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہوگی. اس کو بلایا، پورا قصہ پوچھا، کھانا کھلایا، اور نہ صرف کھانا کھلایا بلکہ ان کی شرافت کو دیکھ کے اپنا ملازم اور نوکر بنایا. یہ ہے بدلہ. چھوٹے سے انہوں نے صرف پانی بھرایا تھا، پانی بھر کے دیا تھا، اور انہوں نے اتنی مدد کر دی، اور صرف کس وجہ سے کہ بوڑھے کی مدد ہو جائے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکہ کے جو ہے فتح پر جب مکے میں داخل ہوئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے گئے اور اپنے والد ابو قحافہ کو کندھوں پر اٹھا کر لے. آج باپ سے اس طرح کی محبت کیوں نہیں؟ باپ ضرورت مند ہے، تمہیں وہ گودوں میں اٹھاتا، تمہیں کندھے پہ بٹھاتا. حج یا عمرے پہ لے کے گیا ہوگا تو تم کو کمرے اپنے کندھوں پر بٹھا کے طواف کیا ہوگا. گاؤں کے دور دور کے میلوں کے راستے اپنے کندھے پہ بیٹھا کے تمہیں جو ہے چلایا ہوگا. لیکن آج تمہارا باپ صرف پانی کے لیے محتاج ہے، مسجد جانے کے لیے محتاج ہے. باپ کو کہا جاتا ہے نماز مسجد گھر میں بھی ہو سکتی ہے، ابو جی پڑھ لیجیے نماز گھر میں. کیوں؟ لے جانے لانے کا ٹائم میرے پاس نہیں ہے، لے جانے لانے کا ٹائم نہیں ہے. اپنے باپ کو کندھے پہ اٹھایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لے کر آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جیسے ہی اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق اپنے باپ کو اٹھائے لے کر آ رہے ہیں، فوراً کہا ہلا ترکت الشیخ فی بیتہ حتی اکون انا آتیہ فیہ، اور کما قال علیہ السلام. کیوں آپ نے اس بزرگ کو اٹھا کے یہاں پر لے کر آئے ہیں؟ مجھے حکم کیے ہوتے میں پہنچ جاتا ان بزرگ کے پاس. کیوں ان کو ان کے گھر پہ نہیں چھوڑ دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے سردار ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بزرگ کو کیوں گھر پہ نہیں چھوڑا اور مجھے کیوں حکم نہیں دیا؟ میں ان بزرگ کے قدموں میں چلا آتا. اور پھر ایک اور روایت میں ہے لو اقررت الشیخ فی بیتہ لاتیناہ، اگر یہ اپنی گھر پہ انتظار کیے ہوتے اور ہمیں پہلا بھیجتے تو ہم ان کے قدموں میں آتے، ان کے گھر پہ چلے آتے. تو پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هو احق ان یمشی الیک، ان کا حق ہے کہ وہ آپ کے پاس چل کر آئے، نہ کہ آپ ان کے پاس جائیں، آپ تو رسول ہیں. لیکن بزرگوں کا خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تھا آپ پتہ لگا سکتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو قحافہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ابو قحافہ کے سینے پہ ایسے مارا، ہلکا سا رکھا سینے پہ ایسے، کہا اسلم، فاسلم، کہا مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو. کہا کہ میں مسلمان ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، فوراً کلمہ پڑھا. یہ ہے بزرگوں کا خیال، یہ ہے عمر رسیدہ لوگوں کا خیال. اس طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کا، اپنے بوڑھوں کا، اور اپنے تمام پڑوس آس پڑوس کے بوڑھوں کا اور تمام ملنے والے بزرگوں کا خیال کریں، ان کے کام آئے، ان کے لیے جو ہے ان کی خدمت کریں. اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو جو ہے اونٹنی پر بیٹھنا تھا،
اونٹنی پہ بٹھانے کے لیے اس کا جو پائدان ہے، پائدان کو خود پکڑ لیا ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کی مدد کی کہ پیر رکھ کے بیٹھے، پوری طرح سے ان کو بیٹھایا اور راستہ تمام ان کو بیٹھائے رکھا اور خود جو ہے پائدان کو پکڑے ہوئے چلتے رہے، اور کہا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بیٹا اس بات کی کیا ضرورت ہے، اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا انہا کذا تفعل بکبرائنا و علمائنا، او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا نہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم دراصل اپنے بڑوں اور اپنے علماء کی ایسی ہی خدمت کرتے ہیں۔ یہ شوق ہوتا ہے، خدمت کا جذبہ ہوتا ہے جو اپنے بڑوں کے ساتھ کرنے کی توفیق جس کو دے دے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ آج ہو کیا رہا ہے، بڑوں کی کوئی عزت نہیں، نہ راستے میں کسی کو، پہلے کیا ہوتا تھا کوئی اگر بوڑھا نظر بھی آ گیا یا تو احترام سے اتفاق سے جا کے ان سے ملیں گے، ان کی عزت سے، وہ جب تک وہ ٹھہرے ان سے بات کریں گے اور ان کی بات سنیں گے، ان کی کوئی ضرورت پوری کریں گے۔ آج کیا ہوتا ہے، دور سے دیکھا کہ کوئی بوڑھا آ رہا ہے تو بھاگ گئے، یا نہیں تو پھر جو ہے سامنے سے اکڑتے ہوئے سگریٹ پیتے ہوئے نکل گئے، سامنے سے۔ کوئی عزت احترام نام کی چیز ہی نہیں رہ گئی کہ کوئی بزرگ کا احترام کر لے، الا ماشاء اللہ، اللہ نے جسے توفیق دی ہے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑوں کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں انہی لوگوں میں سے بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی الذین اصطفی اما بعد۔ ان سب بزرگوں میں، سبھی بزرگوں کا احترام اپنی جگہ پورا واجب اور برابر ہے، لیکن خصوصی اپنے والدین کا احترام بہت زیادہ ہے، ان کا حق بہت زیادہ ہے۔ ہر شخص اگر اپنے والدین کا احترام کرنے لگ جائے تو باقی سب کا احترام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ سورہ اسراء کی آیت 23 اور 24 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ کے فیصلے کے آگے کسی کا فیصلہ چلنے والا ہے نہیں، اور جو اللہ کا فیصلہ کر دیا ٹلے گا کہ نہیں ٹل سکتا۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اب اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو پھر اللہ نے کہہ دیا کہ اس کو جنت میں نہیں دوں گا، جنت حرام کر دی اس کو۔ دوسری چیز، اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلا جو ذکر کیا ہے والدین کا ذکر کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین پر احسان کرنا، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اور نہ صرف اتنا، اگر وہ دونوں یا وہ دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، خاص طور سے بڑھاپے کا ذکر کیا، اگر بوڑھا ہو جائے تو فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ذرہ برابر بھی اف نہیں کہنا۔ اف بھی کہنا تمہارے لیے تمہارے اعمال کو میٹ دینے کے برابر ہے۔ جتنی تمہاری نمازیں، جتنے تمہارے روزے، جتنی تمہاری عبادتیں وہ ختم ہو جائیں گی صرف اف کی وجہ سے۔ اس لیے اف بھی نہ کہنا۔ اور فَلَا تَنْهَرْهُمَا، چھڑکنے کا تو تصور نہیں پیدا کرنا، چھڑکنا تو بالکل نہیں۔ آج چھڑکیاں بھی دی جاتی ہیں، گالیاں بھی دی جاتی ہیں، اور اف تو سمجھو ہر سیکنڈ میں ہوتا ہے، ہر بات میں اف ہوتا ہے۔ اس سے بچ جانا۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بہت کرم فرمائی کی اور بہت نرم بات کرنا، عزت کرنا ان کی، اور ان سے بہت نرمی سے بات کرنا۔
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنی یہ جو باہیں ہیں، یہ جو آپ کی ونگز ہیں، ان کو جھکائے رکھو کمزور اور ذلیل بن کر ان کے سامنے، ذلت کے ساتھ کہ وہ بہت کچھ ہے اور آپ کچھ نہیں۔ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے کندھوں کو ایسے جھکا لو جیسے پرندہ ہوا میں جب اڑ جاتا ہے، نیچے جب آنا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے پرندوں کو سکیڑ کے نیچے کی طرف ایسے آتا ہے، ایسے آپ آ جاؤ اپنے ماں باپ کے سامنے، اس طرح سے رہو اپنے ماں باپ کے سامنے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرنا، رب ارحمہما، یا اللہ میری امی میرے ابو دونوں نے مجھ پر کیسے رحم کیا تھا، جیسی محبت سے رحمت سے شفقت سے مجھے پالا تھا، ویسے ہی ان دونوں کے اوپر بھی تو اپنا رحم فرما یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، چھوٹا سا تھا، اٹھا کے کسی کے ڈبے میں پھینک دیتے، اٹھا کے کسی ہاسٹل میں دے دیتے، اٹھا کے کہیں بھی پھینک دیتے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن انہوں نے پرورش کیا، پالا پوسا بڑا کیا۔ یا اللہ ان دونوں کے ساتھ بھی تو رحم فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے ماں باپ اور تمام بزرگان کی خدمت کرنے اور ان کا احترام اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين يا رب العالمين۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وأقيموا الصلاة۔